السلام علیکم تمام تلنگانہ کے اساتذہ۔ السلام علیکم، تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں چل نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس کچھ سرکاری کاغذات ہیں، خبریں ہیں، ایک شیڈیول بھی ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے مجھے ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کسی قوم کی کامیابی کے لیے ماں، باپ اور استاد کا کردار کتنا اہم ہے۔ تو اسی لیے تعلیم اور اساتذہ سے جڑی خبریں وہ بہت معنی رکھتی ہیں۔ جی بالکل، اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی کچھ ہو رہا ہے، مطلب ترقیاں بھی ہیں، نئے منصوبے بھی، لیکن کچھ آپ کہہ سکتے ہیں چیلنجز بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ان ترقیوں کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کافی بڑے پیمانے پر اساتذہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگست کے شروع میں ہی ایک پورا شیڈیول آیا ہے۔ ہیڈ ماسٹرز ہیں، اسکول اسسٹنٹس ہیں، مطلب ہزاروں اساتذہ کی ترقیوں کا پلان ہے۔ اس میں وہ آن لائن لسٹیں لگانا، پھر اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سننا، اور آخر میں پوسٹنگ کرنا، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ ایک بڑا قدم ہے۔ اچھا خاصا بڑا قدم ہے۔ اور ان ترقیوں کے ساتھ ساتھ تبادلوں کی بھی کچھ بات چل رہی ہے۔ وہ ریشنلائزیشن کا ذکر تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ریشنلائزیشن کا مطلب یوں سمجھیں کہ اساتذہ کی تعداد کو طلباء کے حساب سے متوازن کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھنا کہ دیہی علاقوں میں کتنے استاد چاہیے، شہری میں کتنے۔ اس کے لیے کچھ اصول بن رہے ہیں۔ اچھا، جیسے سروس کہاں کی ہے، دیہی یا شہری، یا اگر میاں بیوی دونوں ملازمت میں ہیں تو اس کی بنیاد پر کچھ پوائنٹس وغیرہ۔ کوشش تو یہی ہے کہ سب اگست کے آخر تک وہ فائنل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف تو یہ ترقیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کچھ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ایک MLC ہیں، مطلب قانون ساز کونسل کے رکن، انہوں نے ایک تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یعنی DEO کے عہدے ہیں، جو بہت اہم ہیں، ان پر ایسے افسران لگائے جا رہے ہیں جن کا تعلیمی پس منظر نہیں ہے۔ اوہ، جیسے مثلاً IAS افسران۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ان عہدوں کے لیے B.Ed جیسی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ضروری نہیں رہی؟ اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ کئی ضلعوں میں DEO کی پوسٹیں مہینوں سے خالی پڑی ہیں۔ تو مطلب ایک طرف نچلی سطح پر تو حرکت نظر آ رہی ہے، لیکن اوپر لیڈرشپ کا خلا ہے اور قابلیت پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ یہ تو نظام کے لیے ایک چیلنج ہی لگتا ہے۔ یقیناً طور پر دیکھیں، جب قیادت ہی پوری طرح موجود نہ ہو یا اس پر سوال ہوں تو پھر نیچے تک اثر تو جاتا ہی ہے۔ اچھا، کچھ مثبت چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں، جیسے وہ مشن تیجس کا ذکر تھا۔ جی، وارنگل میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے مشن تیجس کے نام سے۔ یہ کافی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں طلباء کو شامل کیا جا رہا ہے۔ مطلب طلباء خود آگے آئیں گے اور سرکاری اسکولوں میں نئے آئیڈیاز لانے پر کام کریں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور نصاب میں بھی کوئی بڑی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، خاص طور پر چھوٹی کلاسوں کے لیے۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم پیش رفت ہے۔ تلنگانہ حکومت 2025-26 کے تعلیمی سال سے پہلی سے 5ویں جماعت کے نصاب میں ڈیجیٹل لٹریسی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI شامل کر رہی ہے۔ پہلی جماعت سے AI، یہ تو کافی آگے کی سوچ لگ رہی ہے۔ جی، اور اسے وہ ریاضی کے مضمون کے ساتھ جوڑیں گے۔ اساتذہ کی ٹریننگ بھی وہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہو پائے گا، خاص طور پر جب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اساتذہ کی کمی کا بھی مسئلہ ہے؟ بالکل، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ دیکھیں، منصوبہ تو بہت اچھا ہے، مستقبل کے لیے اہم ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار تو اساتذہ کی مناسب تربیت اور وسائل پر ہی ہوگا، اور یہ تب اور مشکل ہو جاتا ہے جب نظام پہلے ہی اساتذہ کی کمی اور وہ قیادت کے مسائل سے گزر رہا ہو۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا داخلوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا سرکاری اداروں میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کچھ خبریں تو ایسی تھیں۔ یہاں تصویر تھوڑی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف تو خبریں ہیں کہ سرکاری جونیئر کالجز میں داخلے کافی بڑے ہیں، تقریباً 94,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سہولات بہتر ہوئی ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ جی، لیکن اگر ہم پچھلے 5 سال کا ڈیٹا دیکھیں، یعنی 2019 سے 2024 تک کا، تو ریاست بھر کے جو سرکاری پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکول ہیں، ان میں مجموعی طور پر داخلوں میں کمی ہوئی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ کی۔ کمی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف جونیئر کالج میں اتنا اضافہ اور اسکولوں میں اتنی بڑی کمی؟ جی، یہ تھوڑا حیران کن ضرور ہے۔
ہو سکتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوں، رپورٹنگ کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اسکول کی سطح پر داخلوں میں کمی ایک بڑا چیلنج ہے، اور شاید میرا خیال ہے اس کا تعلق بھی اس اساتذہ کی ان خالی اسامیوں سے ہو جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ ممکن ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات اسی سے جڑی ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں جیسے کرنول میں جب جوائنٹ کلیکٹر جیسے انتظامی افسران تعلیمی جائزوں یا میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں تو اساتذہ یونینز اسے کچھ دباؤ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے ان سب چیلنجز کی وجہ سے اساتذہ میں بھی بے چینی تو ہوگی۔ جی بالکل، اور اسی لیے اساتذہ کی ایک متحدہ کمیٹی ہے USPC، انہوں نے پچھلے دنوں 5 اگست کو ریاست گیر احتجاج کا اعلان بھی کیا تھا، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں جیسے یہ خالی اسامیاں ہیں یا دوسرے مطالبات ہیں ان پر فوری توجہ دی جائے۔ اور آخر میں تعلیم کے شعبے سے تھوڑا ہٹ کر روزگار کا ایک موقع بھی آپ نے بتایا تھا۔ جی ہاں، وہ سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان آیورویدک سائنسز یعنی CCRAS کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ اس میں مختلف گروپس A، B، C میں تقریباً 394 آسامیاں ہیں۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ 31 اگست تک درخواست دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ تلنگانہ کے تعلیمی منظرنامے پر ایک ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ترقیاں ہیں، نصاب میں AI جیسی نئی چیزیں آ رہی ہیں جو مثبت قدم ہے، لیکن دوسری طرف قیادت کی کمی ہے، اساتذہ کی بہت سی جگہیں خالی ہیں، داخلوں کے اعداد و شمار میں تضاد ہے اور اساتذہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ مطلب تصویر کافی پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور ان سب تبدیلیوں، دباؤ اور نئے اقدامات کے بیچ وہ بنیادی سوال وہیں کا وہیں ہے جس کی طرف ڈاکٹر کلام نے اشارہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ آخر کار تعلیم کے معیار پر اور سب سے اہم استاد کے کردار اور اس کی اہلیت پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔